رات کا اندھیرا، آسمان پر تارے بھی چھپ گئے اور ایک ایسی جگہ جو سب سے زیادہ سنسان ہے، کاراکم ڈیزرٹ، ترکمانستان۔ وہاں بیچوں بیچ ایک ایسا سوراخ ہے جہاں سے دن رات آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ 50 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے لیکن یہ آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ اسے کہتے ہیں دروازہ گیس کراٹر اور دنیا اسے جانتی ہے ڈور ٹو ہیل۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ آگ کب لگی، کس نے جلائی، اور سب سے ڈراؤنا سوال، یہ کب بجھے گی؟ 1971 میں سوویت یونین کے انجینئرز یہاں ڈرلنگ کر رہے تھے۔ ان کو لگا کہ نیچرل گیس نکلے گی اور وہ اسے کنٹرول کر لیں گے، لیکن زمین ان کے نیچے سے پھٹ گئی، ایک بڑا سوراخ بن گیا اور اس سے زہریلی میتھین گیس نکلنے لگی۔ سائنسدانوں نے سوچا کہ اگر اس گیس کو جلایا جائے تو یہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے آگ لگائی، اور یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ وہ آگ آج تک جل رہی ہے۔ دن رات اندھیروں میں ایک ایسی روشنی جو کسی کو بھی ڈرا دے۔ لوگ کہتے ہیں رات کو جب ہوا تیز چلتی ہے تو آگ کے شعلے اوپر تک اچھلتے ہیں اور آوازوں میں ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے اندر سے چیخ نکل رہی ہو۔ لوکل لوگ اسے دوزخ کا دروازہ کہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ ایک شراپ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا نیچر کے ساتھ کھلواڑ کا نتیجہ ہے، اور کچھ لوگ اسے جہنم کا اصل دروازہ مانتے ہیں۔ 2013 میں ایک کینیڈین سائنسدان نے فل سوٹ پہن کر اس سوراخ کے اندر اترنے کی کوشش کی۔ سوچو، ایسی جگہ جہاں ایک سیکنڈ کا آکسیجن فیل ہو جائے تو بندہ جل کر خاک بن جائے۔ اس نے وہاں اتر کر ریسرچ کی، لیکن جو اس نے دیکھا اس کے بعد اس نے کبھی واپس اس جگہ پر قدم نہیں رکھا۔ دنیا کے سائنٹسٹ بھی کنفیوز ہیں۔ یہ آگ ایک ہفتے میں بجھنی تھی، پھر 1 سال، پھر 10 سال، مگر آدھی صدی گزر چکی ہے، یہ آگ جلتی ہی جا رہی۔ سوال یہ ہے، کیا یہ کبھی بجھے گی بھی، یا پھر یہ انسانوں کو ایک دن ریمائنڈ کرائے گی کہ ہم نے دھرتی کے اندر کوئی ایسا بید کھول دیا ہے جو بند نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، ترکمانستان کی حکومت نے خود کہا کہ اس سوراخ کو بند کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو کیا اصل میں یہ جہنم کا دروازہ ہے یا ایک سائنٹیفک ایکسیڈنٹ؟ اور کیا ایسا تو نہیں ہم نے زمین کا وہ راز کھول دیا ہے جو ہمیشہ چھپنا چاہیے تھا؟ آج ہم اس راز کی گہرائیوں میں جائیں گے اور جانیں گے ڈور ٹو ہیل کا اصل سچ کیا ہے۔ دروازہ گیس کراٹر کا اصل سچ کیا ہے؟ چلو واپس چلتے ہیں 1971 میں۔ اس وقت ترکمانستان سوویت یونین کا حصہ تھا۔ USSR کے انجینئرز نیچرل گیس کی کھوج کر رہے تھے تاکہ اپنے ملک کے لیے سستا فیول نکال سکیں۔ ڈرلنگ شروع ہوئی اور زمین اندر سے کھوکھلی تھی۔ اچانک ایک بڑا گڈھا بن گیا، 70 میٹر چوڑا اور 30 میٹر گہرا گڈھا بن گیا۔ انجینئر سمجھ گئے کہ نیچے سے میتھین گیس نکل رہی ہے۔ اگر یہ ہوا میں پھیلی تو آس پاس کے گاؤں کے لوگ زہر کے چکر میں مر جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک پلان بنایا، اگر ہم گیس کو آگ لگا دیں تو یہ 1-2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے آگ لگائی، لیکن گیس ریزرو اتنا بڑا تھا کہ 1 ہفتے میں کیا 1 سال میں بھی ختم نہیں ہوا۔ اور تب سے یہ گڈھا دن رات جلتا آ رہا ہے۔ اس کی گرمی اتنی انٹینس ہے کہ آس پاس کے انسیکٹس اور چھوٹے جانور مر جاتے ہیں۔
ڈیزرٹ کے بیچ ایک ایسا نیا ایکو سسٹم بن گیا ہے جو اور کہیں دنیا میں نہیں ملتا۔ سائنسدانوں کے لیے یہ ایک لیبارٹری بن گئی ہے میتھین گیس کے ایفیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے، لیکن لوکل لوگ کے لیے یہ ایک منحوس شارک ہے۔ لیکن اصل میں اس جگہ کی دہشت سائنس سے زیادہ لیجنڈز اور کانفرنسز کی وجہ سے ہے۔ لوکل ترکمین لوگ کہتے ہیں کہ یہ گڈھا انسانوں کی غلطی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سپر نیچرل پاور کا نشان ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ جہنم کا دروازہ ہے، یہاں سے زمین پھٹ کر کھل گیا ہے۔ رات کو جب ہوا تیز چلتی ہے اور آگ کے شعلے چیختے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے روحیں چیخ مار رہی ہیں۔ ایک اور افسانہ یہ ہے، یہ گڈھا انسانوں کے جرم کا نتیجہ ہے۔ جب انسان نیچر کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اللہ انہیں اس طرح کے مناظر دکھاتا ہے۔ 2013 میں ایک کینیڈین ایکسپلورر جارج کرونیس نے ایک کریزی مشن کیا۔ اس نے اسپیشل ہیٹ پروف سوٹ پہنا، آکسیجن سلنڈر لگایا اور روپس کے ذریعے اس گڈھے کے اندر اترنے کی کوشش کی۔ وہ سائنٹسٹ میتھین کے سیمپل لینا چاہتا تھا۔ اسے اندر کے مناظر ڈسکرائب کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں ایک اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ گرمی اتنی تھی کہ کپڑے پگھلنے لگے، نیچے سے آگ کی چیخ سنائی دیتی ہے اور مجھے لگا جیسے میں سچ میں جہنم میں آ گیا ہوں۔ وہ واپس زندہ تو آ گیا، لیکن اس نے کبھی دوبارہ ایسی کوشش نہیں کی۔ اور پھر کانسپریسی تھیوریز آئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک گیس کراٹر نہیں بلکہ ایک ہڈن ملٹری ایکسپیریمنٹ تھا جو فیل ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ انسانوں کی ایک دن ایک اور ڈیمینشن میں لے جائے گا۔ اور سب سے زیادہ ڈراؤنا، کچھ اسلامک اسکالرز نے اسے دجال کے آنے کی نشانی سے جوڑ دیا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ذکر ہے کہ آخری زمانے میں زمین سے عجیب عذاب اور نشانیاں سامنے آئیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کیا یہ اسی میں سے ایک ہے؟ آج کے زمانے میں دروازہ کراٹر ایک ٹورسٹ اٹریکشن بن گیا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں تاکہ اس ڈور ٹو ہیل کا مناظر دیکھ سکیں۔ رات کو جب آسمان پہ اندھیرا ہوتا ہے اور صرف یہ گڈھا جلتا ہے تو اصل میں یہ جہنم کا دروازہ ہی لگتا ہے۔ ترکمانستان کی گورنمنٹ نے کئی بار پلان بنایا کہ اسے بند کریں۔ 2010 میں اور پھر 2022 میں پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ اسے بجھایا جائے، لیکن اب تک کوئی پلان سکسیسفل نہیں ہو سکا۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر اسے بجھا دیا جائے تو میتھین ہوا میں پھیل جائے گی، جو اور زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اسے جلنے دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ آگ اور کتنی دیر چلے گی؟ 10 سال، 100 سال یا پھر ہمیشہ؟ کیا یہ اصل میں صرف ایک ایکسیڈنٹ ہے یا پھر زمین کا ایک ایسا راز جو انسان کو دکھاتا ہے کہ ہم نیچر کے سامنے کچھ بھی نہیں؟ اور اگر یہ سچ میں ڈور ٹو ہیل ہے تو کیا ہم نے انجانے میں جہنم کا دروازہ کھول دیا ہے؟ سوچو، اگر آج ایک گڈھا 50 سال سے زیادہ جل سکتا ہے تو کل اگر نیچر نے اور بڑے راز کھول دیے تو انسان کا انجام کیا ہوگا؟ دوستو، دروازہ گیس کراٹر ایک عجیب پہیلی ہے۔ سائنس اسے ایک ایکسیڈنٹ کہتا ہے، لوگ اسے ایک شاپ کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زمین کے اندر ایسے راز چھپے ہیں جو شاید انسان کو کبھی نہیں کھولنے چاہیے۔ یہ صرف ایک کراٹر نہیں، یہ ایک آگ کا دروازہ ہے، اور شاید یہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا۔